حضور علیہ السلام عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب ابو جہل سے ملاقات کی. اچانک وہ راستے میں آ رہا تھا تو اس کو دین کی دعوت دی. وہ بھڑک گیا اور اس نے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا اور حضور پہ حملہ آور ہو گیا اور حضور کا پورا بدن لہو سے شرابور ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام وہاں سے آئے اور سین حرم میں رب کے حضور سر بسجود ہو گئے اور اللہ سے نیاز کرنے لگے. حضور کے چچا امیر حمزہ شکار کھیل کے واپس آ رہے تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ جب آتے تو بڑے اطراء کے چلتے, اپنے امامے میں شتر مرغ کا پر لگاتے اور بڑے اطراء کے چلتے. تو وہ اس چال سے آ رہے تھے کہ دو لونڈیاں جب اس منظر کو دیکھتی ہیں تو آپس میں بات کرتی ہیں کہ اگر اسے پتا ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج کیا سلوک ہوا ہے تو آج اس کی یہ چال نہ ہوتی. تو انہوں نے سن لیا, رک گئے اور ان سے پوچھا کیا ماجرا ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب کوہ صفا کے پاس تیرے بھتیجے نے ابو جہل کو دعوت دین دی اور وہ بھڑک گیا اور نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہوا حتیٰ کہ زخمی کر دیا اسے. تو بڑا غصہ آیا. حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنی مسند کے اوپر براجمان تھا اور باقی صنادید قریش بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے. انہوں نے زور سے کمان آ کے ابو جہل کے سر پہ ماری اور کہا ہم مار نہیں گئے, تو نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھ لیا ہے. ابو جہل کے حواری اٹھے تو ابو جہل سمجھ گیا کہ اگر یہ لڑائی چھڑ گئی تو بنو ہاشم بھی آ جائیں گے, معاملہ پھیل جائے گا. تو اس نے خود کہا ہاں مجھ سے مسئلہ ہو گیا تھا. اب حضور کے چچا حضور کو ڈھونڈنے نکلے تو مطاف میں ایک کونے میں حضور سجدہ ریز تھے. تو یہ جا کے حضور کے سامنے حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن اخی, اے میرے بھائی کے بیٹے. لیکن حضور نے جواب نہیں دیا. تو پھر انہوں نے آواز دی یا ابن اخی, اے میرے بھائی کے بیٹے. تو حضور نے پھر جواب نہیں دیا. تو تیسری مرتبہ جب انہوں نے پکارا کہ اے میرے بھتیجے, تو حضور نے سر اٹھایا اور پوچھا چچا کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے, میں تیرا بدلہ لیا ہے. تو یہ بڑی بات تھی, اتنا بڑا کفر کا سورما اور اس کا سر پھاڑ دینا. تو کہا کہ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں بھتیجے, خوش ہو جا. حضور نے فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. تو حیرت زدہ ہو گئے, کہا کہ تم کیسے خوش ہوتے ہو. تو حضور نے فرمایا چچا میں تو تب خوش ہوتا ہوں جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو تو بھی مان لے. اللہ اکبر. بس یہی وقت تھا حضرت امیر حمزہ کے ایمان لانے کا, تو اللہ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا. یہ 39 شخص تھے جو ایمان کی دولت سے مالا مال